اصل کیا فطرانہ اور فدیہ نان مسلم کو دے سکتے ہیں، اور نان مسلم کو زکوٰۃ نہ دینے کا ریفرنس بھی بتا دیں۔ ریفرنس تو یعنی اہل سنت کے ہاں تو اتفاق ہی پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ہی دینا چاہیے، ریفرنس تو ایز سچ کوئی نہیں ہے، ڈیڈکٹو ہی کیا گیا ہے اسے قرآن و سنت کے مسائل کی روشنی میں، لیکن وہ بھی حاکم وقت اگر تالیف قلب کے لیے کسی غیر مسلم کو بھی بیت المال میں سے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ہم اس لیے پریفر کرتے ہیں مسلمانوں کو دینا کہ مسلمانوں میں جب اتنے غریب لوگ موجود ہیں، جس طرح قریبی رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے آپ دوسروں کو تو نہ دیں، اس طریقے سے مسلمانوں میں غریب ہوتے ہوئے آپ دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ اگر آپ دونوں کو دینا چاہتے ہیں ضرور دیں۔ نیکسٹ، مثلا کیا مخصوص ایام کے بعد اگر غسل نہ کیا ہو تو روزہ رکھ کے غسل کر سکتے ہیں؟ نہیں، پہلے آپ غسل کر لیں اس معاملے میں، اس حوالے سے کوئی واضح حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں، علماء کا اس حوالے سے تو اتفاق ہے کہ میاں بیوی ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے جب تک غسل اتار نہ لیں، تو اسی پر میں یعنی قیاس کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پہلے غسل اتار لیں، اس کے بعد آپ روزہ رکھیں۔ لیکن جنبی شخص کے لیے تو علیحدہ سے حدیث موجود ہے بخاری مسلم کی کہ جنبی روزہ رکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ، ایسا کہ حیض والی خواتین طاق راتوں میں کیسے عبادت کریں؟ بس قرآن کے علاوہ کچھ بھی پڑھیں، سنت اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، وقت گزارنا نا اللہ کے لیے۔ ویڈیوز میں تلاوت سن سکتے ہیں، وقت اللہ کے لیے گزارنا ہے نا، اس کے لیے صرف قیام کرنا تو ضروری نہیں ہے نا، اور بھی طریقوں سے وقت گزارا جائے گا۔ نیکسٹ، سوال ہے کہ میں تفسیر کے لیکچر دینا چاہتی ہوں، کیا اس کے لیے آپ کے یہاں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچر سے ہیلپ لی جا سکتی ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ کیونکہ مقصد تو تبلیغ کرنا ہے؟ جی جی، سب سے ہیلپ لیں جی، اور بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفسیر پڑھیں، تفہیم القرآن۔ نیکسٹ، سوال ہے کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، کیا اس کے کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے؟ اجماع ہی ہے جی اس کے اوپر۔ شیعہ کے ہاں دو رائے پائی جاتی ہیں، پہلے تو ان کی رائے جو متقدمین میں دو رائے تھی، اب تو آلموسٹ ان کا کنسنسس ہے کہ وہ اہل البیت کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو متقدمین میں ان کے ہاں یعنی جو پرانے لوگ تھے ان میں دو رائے پائی جاتی تھی۔ تو ہمارے نزدیک جو قرآن و سنت کا اسلوب ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ انبیاء ہی افضل ہیں سب سے۔ نیکسٹ، نے سوال ہے کہ ہسبینڈ افیئر کا پتہ چلنے پر شرط رکھے کہ اگر تم نے دوبارہ اس کا ذکر کیا تو تمہیں 6 طلاق ہے، اور ذکر ہو جائے بعد میں ہسبینڈ مکر جائے کہ شرط واپس لے لی تھی اور بیوی کو گھر واپس لے آئے۔ نہیں، شرط کیسے واپس لی تھی اس نے؟ یعنی یہ ہونے سے پہلے شرط واپس لے لی تھی یا بعد میں لی تھی؟ اگر بعد میں لی ہے پھر تو فائدہ کوئی نہیں، بھی تو فارغ ہو چکی ہے، اور اگر پہلے لی تھی تو وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا قسم والا۔ نیکسٹ، کیا کسی کا وائی فائی کا پاسورڈ نکال کر چلا سکتے ہیں؟ چوری ہے جی، اگر وہ اجازت دے گا تو ڈائریکٹ اسی سے پوچھیں۔ نیکسٹ، نسل کیا مسجد اقصی کے شہید ہونے کی کوئی صحیح حدیث ہے؟ واللہ عالم جی، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں آپ ان سے رابطہ کریں۔ نیکسٹ، نسل کیا روزے میں سٹیم لے سکتے ہیں؟ مشکل سوال ہے جی، انہیلر والا معاملہ تو دوائی والا ہے، اس میں میں نے کہا تھا کہ وہ تو الاؤ نہیں ہے، تو آپ سٹیم والا معاملہ پانی تو بہرحال اندر جاتا ہے تو اوائڈ ہی کریں گے جی سے، سیدھی سی بات ہے، چاہے وہ بھاپ کی شکل میں اندر جا کے تو اس نے پانی بننا ہے نا، پھر آپ جان بوجھ کے لے رہے ہیں، ایک تو ہے خود بخود کوئی چیز چلی جائے وہ تو الگ بات ہے۔ نیکسٹ، اگر شیعہ اپنی حدیث کی کتاب سے کوئی حدیث بیان کرے تو اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں کہ شیعہ کی کتاب حدیث صحیح ہے؟ جی، دعائیں ہوں، اذکار ہوں، ضرور عمل کریں، مطلب کوئی بات لکھی ہوتی تو میں اس کے اوپر بات کرتا کہ اس بات میں وزن ہے یا نہیں ہے، باقی عقائد کی بک تو ظاہر ہے قرآن ہے۔
نہ شیعہ کی حدیث کی کتاب ہے نہ اہل سنت کی، اصل چیز تو قرآن ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کہ ریڈ ہائفرز کا کسی بھی حدیث میں ذکر آتا ہے کیا، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو حدیث میں آتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، جو آیا ہے وہ قرآن میں واقع آیا ہے، وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اس سے۔ اس کے لیے ریڈ ہائفر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے اس میں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ السلام علیکم بھائی، میرے آئی بروز بہت ٹھیک ہیں، میرے لیے کوئی گنجائش ہے کہ میں آئی بروز بنا سکتی ہوں؟ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے جی، یہ تھک کو ڈیفائن کرنا۔ اگر تو آپ کے آئی بروز کوئی لاکھوں میں ایک اس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر ضرور بنا لیں، اور اگر اس طرح کے اور عورتوں کے بھی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تھک تو نہ ہوئے، وہ پھر نارمل ہوئے۔ نیکسٹ نیکسٹ سوال ہے کہ السلام علیکم، ہمارا سیونگ اکاؤنٹ تھا تو اس سے جو ہم نے پیسہ پروفٹ سود استعمال کیا یا موجود ہیں تو ان کا اب کیا کریں؟ اب ہم ان کو اسلامک بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ اوریجنل رقم کے تو آپ مالک ہیں، وہ ضرور ٹرانسفر کریں، اور جو پروفٹ ہے آپ کے پاس وہ بغیر ثواب کے نیت کے کسی بھی چیریٹی کے کام میں لگا دیں۔ نیکسٹ نیکسٹ سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران رات کے وقت نشئی شوہر اگر مجبور کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف ختم کر دیا جائے یا جاری رکھیں؟ اعتکاف تو پھر مر گیا جی، کہ نشئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نیکسٹ نیکسٹ سوال ہے کہ اگر 5.5 چاندی کے برابر پیسے ہوں اور 6 تولہ سونا ہو تو کیا زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دونوں کو ملا کے اگر یعنی یہ جو 52.5 تولے چاندی ہے الگ سے، تو 52.5 تولے جو چاندی ہے نا اس کے اوپر چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ دے دیں۔ رہا جو 6 تولے سونا ہے تو وہ تو 7.5 تولے سے کراس نہیں کیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک اجتہاداً مسئلہ بتا رہا ہوں، ادروائز تو آج کے دور میں تو چاندی والا نصاب تو ختم ہو چکا ہے جی، اب سونے کو ہی دیکھا جائے گا۔ 7.5 تولے سونا اگر ہو یا اس کی مالیت بنتی ہو تو وہ ان دونوں کو ملا کے دیکھیں، کیلکولیٹ کر لیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت 6 تولے سونے میں ملا کے 7.5 تولے سونے کے تھریشولڈ پوائنٹ کو پہنچ جاتی ہے پھر زکوٰۃ بنے گی، اور اگر نہیں پہنچتی تو نہیں بنے گی۔ نیکسٹ سوال ہے کہ پوچھتے ہیں علی بھائی، کلالہ عورت کا حصہ بہن بھائی کو دینے کے بعد بقایا حکومت کھا جاتی ہے، کیا وہ اپنی زندگی میں اپنا حصہ اپنی مرضی سے کسی کو ہبہ کر سکتی ہے؟ سارا حصہ نہ ہبہ کرے، 1/3 تک تو کر سکتی ہے۔ وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے بتایا 1/3 مال تک تو کر سکتے ہیں، وہ ضرور کریں۔ 1/3 مال کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 مال گفٹ کر سکتے ہیں، اور پیچھے 1/3 بچ جائے گا صرف۔ یہ تو آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں جی۔ نیکسٹ یہ بھی ٹائم ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔